بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ یہ سبق ہم کل پڑھ رہے تھے لیکن درمیان سے رہ گیا، تو یہیں سے دوبارہ شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ بات درمیان والی پھر ادھوری رہ جائے گی۔ ویسے وسؤر الحرۃ طاہر، اور بلی کا بچا ہوا پانی وہ پاک ہے لیکن مکروہ مکروہ ہے، یہ پاک ہے لیکن اس کے اندر کراہت پائی جا رہی ہے، تو آگے اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے یہ روایت ہے انہو غیر مکروہ، کہ وہ فرماتے ہیں یہ بالکل مکروہ نہیں ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اس کے مکروہ نہ ہونے پر دلیل یہ حدیث پیش کی کہ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کان یصغی لها الاناء، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلی کے لیے برتن جھکا دیا کرتے تھے، فتشرب منہ، بلی اس میں سے پانی پی لیتی، ثم یتوضأ به، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ وضو کر لیتے۔ یعنی جس برتن میں پانی ہوتا، بلی اگر ہوتی قریب میں، پانی پینے کی طلب ہوتی، تو حضور اسی برتن کو جھکا دیتے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بلی اس سے پانی پی لیتی، اور وہی پانی جو برتن کے اندر ہوتا اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں استعمال کر دیتے۔ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اس میں کراہت ہوتی تو حضور ایسا نہ کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَهُمَا، اور ان دونوں کی دلیل، یعنی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا تذکرہ الگ آ گیا تو لہما سے مراد ہو جائیں گے، تو لہما سے مراد ہو جائیں گے، یہ اپنی مائک بند کر لے اپنی طرف سے جی۔ وَلَهُمَا، اور ان دونوں کی دلیل، یعنی امام ابو یوسف کے علاوہ جو دو حضرات ہیں، امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ، ان حضرات کی دلیل قولہ علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، الحرۃ سبع، کہ ہرہ یعنی بلی ایک درندہ ہے، تو درندوں کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا پیچھے کہ درندوں کا جو بچا ہوا پانی ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ اب پہلے تو اس حدیث کی تھوڑی وضاحت کرتے ہیں، آگے پھر اس پر مزید کلام ہو رہا ہے۔ تو اب جب حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے الحرۃ سبع، کہ بلی درندہ ہے، تو اب حضور کا یہ کہنا درندہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خلقت کو بیان کرنے کے لیے نہیں آئے، نہ حضور خلقت بیان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بات تو واضح ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ درندہ ہے۔ تو حضور کا یہ کہنا کہ یہ درندہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور شریعت کو بیان کر رہے ہیں، ان حکم کو بیان کر رہے ہیں، تو والمراد بیان الحکم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے درندہ کہنا اس کے حکم کو بیان کرنا ہے، دون الخلقت والصورہ، نہ کہ اس کی خلقت اور صورت کو۔ اب جب یہ بات ہے کہ یہ درندہ ہے تو پھر وہی سوال پیدا ہو جائے گا کہ درندوں کے بارے میں تو ہم نے پڑھا کہ درندوں کا بچا ہوا پانی تو ناپاک ہوتا ہے، تو پھر بلی کا بچا ہوا پانی بھی ناپاک ہونا چاہیے، تو پھر اس کو پاک اور مکروہ کیوں کہا گیا؟ تو آگے اس کی وضاحت، الا انہ ساقطت النجاست، لیکن اس کی نجاست ساقط ہو گئی لعلت الطواف، طواف کی علت کی وجہ سے، یعنی چاہیے تو یہی کہ اس کا بچا ہوا پانی بھی ناپاک ہو، لیکن یہاں پر اس کے اندر ایک بات ایسی پائی جا رہی ہے کہ اس بات کے پائے جانے کی وجہ سے اس کے بچے ہوئے پانی کی نجاست کا حکم ساقط ہوا، اس میں نرمی آ گئی۔ وہ علت کیا ہے؟ لعلت الطواف، طواف کی علت کی وجہ سے، طواف مطلب گھروں کے اندر اکثر آنے جانے کی وجہ سے، تو جیسے کہ حدیث کے اندر آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا لیست بنجسہ انہا من الطوافین علیکم والطوافات، کہ یہ یعنی بلی کے بارے میں کہا کہ یہ ناپاک نہیں ہے، یہ تمہارے پاس کثرت سے آنے جانے والوں میں سے ہے، تو کثرت سے ان کا آنا جانا اس وجہ سے اس کے حکم میں تخفیف ہو گئی، جب تخفیف ہو گئی تو فبقیت الکراہت، کراہت باقی رہی، یعنی بالکل پاک کو بھی نہیں کہا گیا، وہ درندہ ہونے کی رعایت رکھتے ہوئے کراہت باقی رکھی گئی، اور اس طرح یہ جو اس کا اکثر آنا جانا ہے اس علت کی وجہ سے تخفیف پیدا ہو گئی۔ اور اب یہاں سے آگے فرماتے ہیں وما رواہ، یعنی جو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے دلیل پیش کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلی کے لیے اپنا برتن جھکا دیتے،
وہ اس سے پانی پی لیتی، حضور وضو کر لیتے، تو اس کا جواب یہاں سے یہ دے رہے ہیں کہ وما رواہ، جو روایت ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے لیے برتن کو جھکانا، تو محمول علی ما قبل التحریم، وہ محمول ہے حرمت سے پہلے کے زمانے پر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو برتن جھکاتے تھے یہ تب کی بات ہے جب اس کی حرمت بیان نہیں ہوئی تھی، جب حرمت بیان ہو گئی تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا برتن جھکانا وہ ثابت نہیں ہے۔ ثم قیل، پھر کہا گیا کراہتہ، یعنی یہ جو کراہت اس کے اندر ہے، تو یہ کراہت کی وجہ کیا ہے؟ کہا گیا کراہتہ لحرمت اللحم، کہ اس کی کراہت گوشت کی حرمت کی وجہ سے ہے۔ شروع میں ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ جانور کے گوشت ہی پر اس کا یہ جو باقی ماندہ پانی ہے اس کا حکم متفرع ہوگا، تو پھر کہا گیا کراہتہ لحرمت اللحم، کہ کراہت گوشت کی حرمت کی وجہ سے، وقیلا، اور یہ بھی کہا گیا لعدم تحامیہ النجاست، کہ گندگی سے نہ بچنا یہ اس کی علت ہے، یعنی اس کا جو باقی ماندہ پانی ہے اس کے ناپاک ہونے کی علت اس بلی کا گندگی سے نہ بچنا ہے۔ تو آگے مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا يُشِيرُ إِلَى التَّنَزُّهِ، یعنی اگر یہ دوسری والی بات لی جائے کہ یہ گندگی سے نہیں بچتی اس لیے اس کا بچا ہوا پانی کیا ہے، اس میں کراہت ہے، تو پھر اشارہ ہوگا تنزیہی کی طرف، یعنی یہ جو کراہت ہے کراہت تنزیہی ہے۔ والاول، اور پہلی بات، پہلی مطلب یہ جو اگر اس کی کراہت گوشت کی حرمت کی وجہ سے ہے، اگر یہ والی بات مراد لی جائے تو پھر الی القرب من التحریم، تو پھر یہ جو کراہت ہوگی حرمت کے قریب ہوگی، یعنی پھر یہ کراہت مکروہ تحریمی کے درجے میں ہوگی۔ یہ تو عام حالات میں بات بتا دی گئی بلی کے بچے ہوئے پانی کے حوالے سے۔ آگے ایک خاص حالت کا تذکرہ ہے، اگر وہ حالت پائی گئی تو پھر بلی کا یہ بچا ہوا پانی یہ مطلب پاک مکروہ نہیں ہوگا بلکہ بالکل ناپاک سمجھا جائے گا۔ تو وہ کون سی حالت ہے؟ کہتا ہے ولو اکلت فأرتن، اگر ولو اکلت الفأرتا، ولو اکلت فأرتن، اور اگر بلی نے چوہے کو کھا لیا، ثم شربت على فوره الماء، پھر اس نے فوراً پانی پی لیا، یعنی ہمارے سامنے ہم نے دیکھا کہ اس نے چوہے پر حملہ کیا، کھایا اس کو، اس کے فوراً بعد آئی وہ بلی اور پانی میں اس نے منہ ڈال دیا، تو یتنجس، وہ پانی بالکل ناپاک ہے، یعنی اس میں کسی کا اختلاف نہیں، بالکل ناپاک ہے وہ پانی، یہاں بالکل واضح بات ہے۔ ناپاک اسی لیے ہے کہ ابھی اس نے چوہا کھایا تو وہ چوہا اس نے جو کھایا اس کے منہ میں گند لگا ہوا ہوگا، وہ اس کا خون باقی گند لگا ہوگا، جیسے پانی کے اندر وہ منہ ڈالے گی تو وہ ذرات ناپاکی کے گندگی کے پانی میں لازماً ملیں گے، تو پانی بالکل ناپاک ہوگا۔ یہ تو وہ صورت کہ اس نے ہمارے سامنے چوہا کھایا اور فوراً آ کر پانی میں منہ ڈالا، لیکن ایک صورت یہ ہے کہ اس نے چوہا تو کھایا لیکن اس کے فوراً بعد وہ پانی کی طرف نہیں بڑھی، الا ان اذا مکثت ساعتا، ہاں یہ کہ اگر وہ کچھ وقت ٹھہرے، یعنی فوراً وہ پانی کی طرف نہیں آئی، کچھ وقت وہ ٹھہری، لغسلها الا اذا مکثت ساعتا، مطلب یہاں تک بات ہی پوری ہو گئی، مطلب اگر ایسا ہوا تو پھر وہ اگر پانی میں منہ ڈالے گی تو پھر وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، پھر وہی حکم ہوگا جو پیچھے ہم نے پڑھ لیا، یہ طاہر مکروہ۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ لغسلھا سے اس کی دلیل پیش کرتے ہیں، لغسلھا فمہا بلعابھا، یہ اس لیے کہ کچھ وقت جب گزرا تو اس بلی کا اپنے منہ کو اپنی تھوک کے ساتھ پاک کرنے کی وجہ سے، جب اس نے چوہا کھا لیا پھر کچھ وقت تک وہ اسی طرح رہی تو اس کے منہ کے اندر جو لعاب ہے اس نے گویا اس کے ذریعے اپنے منہ کو صاف کر لیا، جو کچھ گند وند تھا اس نے نگل لیا ہوگا، تو اب اگر وہ پانی کے پاس آئے گی تو مطلب وہ جو ناپاکی والی وجہ تھی وہ اب نہ رہی، تو حکم وہی ہوگا جو پیچھے ہم نے پڑھ لیا۔ اب آگے مزید اس کی وضاحت کرتے ہیں، والاستثناء علی مذہب ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، کہ یہ جو استثناء ہے، یعنی جو استثناء کیا گیا کہ الا اذا مکثت ساعتا، یہ والی استثناء، یہ جو استثناء ہے علی مذہب ابی حنیفہ و ابی یوسف، یہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ ان دونوں حضرات کے مذہب کے مطابق ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ کا جو مذہب ہے اس کے مطابق یہ استثناء نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کے نزدیک نجاست پانی کے بغیر زائل نہیں ہوتی، پانی کے بغیر زائل نہیں ہوتی، مطلب امام محمد رحمہ اللہ کے ہاں بلی کے لعاب سے اس کا منہ صاف نہیں ہوتا،
نجاست ظاہر نہیں ہوتی ان کے نزدیک مگر صرف پانی سے، نہیں بلی نے اگر اس کے بعد پانی پیا تب مطلب پانی پی لیا پھر اس کے بعد آ کر ایک دوسرے پانی میں منہ ڈالا پھر تو وہ پانی ناپاک کام نہیں سمجھیں گے، وہ مکروہ طاہر مکروہ ہوگا۔ لیکن اگر صرف لعاب نکلا ہے، اس نے تھوک نکلا ہے، تو اس سے امام محمد کہتے ہیں حکم پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے پہلے منہ ڈالے یا اس کے بعد میں منہ ڈالے، دونوں صورتوں میں حکم ایک ہی ہوگا۔ یہ استثناء صرف ان دو حضرات کے مذہب کے مطابق ہے۔ اب اس پر آگے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وَيَسْقُطُ اعْتِبَارُ الصَّبِّ لِلضَّرُورَةِ، یہاں سے اس سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مسلک تو یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی پاکی کے لیے پانی بہانا ضروری ہوتا ہے، تو یہاں پر امام ابو یوسف یہ پھر کیسے کہتے ہیں کہ صرف وہ لعاب نگلنے سے اس کا منہ پاک ہو گیا، حالانکہ یہاں تو بہانہ نہیں پایا گیا؟ تو کہتے ہیں یہاں پر امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اپنے اس اصل کو چھوڑ دیا ہے۔ کیوں چھوڑ دیا ہے؟ تو وَيَسْقُطُ اعتبار الصب، بہانے کا اعتبار ساقط ہو گیا، لضرورت، ضرورت کی وجہ سے، یہ ضرورت کی وجہ سے بہانے کا اعتبار ساقط ہو گیا۔ تو اس مسئلے کی ذرا تھوڑی اور وضاحت سمجھیں، یعنی جب بھی کوئی چیز ناپاک ہو جاتی ہے، ناپاک چیز کو، کوئی کپڑا ہے، کوئی بھی چیز ہے، یا جسم پر ہماری کوئی ظاہری گندگی لگی ہے، اس پیچھے مسئلہ گزرا ہے تقریباً، اس گندگی کو صاف کرنے کے لیے پانی ضروری ہے یا کوئی بھی صاف مائع چیز ہو تو کافی ہو جاتا ہے؟ تو امام محمد رحمہ اللہ، ان کا مسلک، ان کا نظریہ یہاں پر یہ ہے کہ گندگی کے صاف ہونے کے لیے پانی کا ہونا ہی ضروری ہے، پانی کے علاوہ کسی بھی چیز سے وہ ناپاکی پاک نہیں ہوگی، کیونکہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ظاہری نجاست گندگی ہے، یعنی کپڑے پر لگی ہے یا بدن پر لگی ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے جس طرح پانی سے صفائی حاصل ہو سکتی ہے، اسی طرح پانی کے علاوہ کوئی بھی مائع چیز ہو، بہنے والی چیز ہو، اس کو ہٹا سکتی ہو تو اس سے بھی صفائی ہو سکتی ہے۔ تو وہی مسئلہ یہاں پر ہو گیا۔ تو بلی کے منہ کا جو لعاب ہے، اس سے اس کا جو اس کے اندر ذرات وغیرہ لگے ہیں، جو اس نے چوہا وغیرہ کھایا ہے، تو لعاب سے وہ پاک ہوں گے نہیں ہوں گے؟ تو اسی قاعدے کے مطابق امام ابو حنیفہ، امام یوسف کے ہاں وہ پاک ہو سکتی ہے کیونکہ لعاب مائع چیز ہے، اور امام محمد کے ہاں پاک نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کے مذہب میں استثناء کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور باقی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ہاں جو اصول تھا کہ بھئی کسی بھی مائع چیز سے تو صفائی ہوگی لیکن بہانا ضروری ہوگا، تو وہ اصل کہتے یہاں پر ساقط ہو گیا ضرورت کی وجہ سے۔ تو یہ پچھلی بات پوری ہو گئی۔ آگے نیا مسئلہ ہے، وَسُؤْرُ الدَّجَاجَةِ الْمُخَلَّاتِ مَكْرُوهٌ، اور گندگی میں پھرنے والی مرغی، اس کا بچا ہوا پانی وہ مکروہ ہے، یعنی وہ مرغی جو عام گلی کوچوں میں پھرتی رہتی ہے، آزاد پھرتی رہتی ہے، ایک جگہ بندھی ہوئی نہیں ہے، وہ اگر کسی پانی میں منہ ڈالے گی تو وہ پانی مکروہ ہوگا۔ اب اس کی آگے دلیل پیش کی کہ مکروہ کیوں ہوگا، لِأَنَّهَا تُخَالِطُ النَّجَاسَةَ، اس کی کراہت کی وجہ یہ ہے کہ وہ لِأَنَّهَا یعنی وہ دجاجۃ المخلات، وہ پھرنے والی مرغی، تخالط النجاسۃ، وہ نجاست میں لت پت ہوتی ہے، وہ نجاست میں لتھڑ جاتی ہے، یا اس کا آسان ترجمہ مزید نجاست کے ساتھ مل جاتی ہے، گندگی کے ساتھ لگ جاتی ہے، یعنی گندگی میں پھرتی ہے، گندگی میں منہ مارتی ہے، تو پھر وہی اپنا منہ اپنے جسم کے ساتھ وہ ملتی ہے، تو بہرحال گندگی کے اندر وہ پھرتی ہے، تو اس لیے اس کا جو پانی ہو کر جس میں وہ منہ ڈالے گی وہ کیا ہے، مکروہ سمجھا جائے گا، اور یہ کراہت تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے۔ اب آگے اسی کی مزید وضاحت، وَلَوْ كَانَتْ مَحْبُوسَةً، اور اگر یہی مرغی بندھی ہوئی ہو، یعنی ایک جگہ باندھا گیا ہے، اس کو بندھی ہوئی ہے وہ مرغی، اور بندھی اس طرح ہے، بحیث اس طرح، لا یصل کہ نہیں پہنچتا، منقارها، منقار لا یصل کا فاعل ہے تو اس کو مرفوع پڑھیں، لا یصل منقارها کہ نہیں پہنچتا اس کا چونچ، نہیں پہنچتی اس کی چونچ، الی ما تحت قدمیها، اس کے پاؤں کے نیچے، لا یکرہ، تو پھر اس کا جو جس پانی میں منہ ڈالا اس نے مکروہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ کراہت چونکہ اس وجہ سے ہے کہ وہ گندگی میں پھرتی تھی، جب وہ وجہ نہیں پائی گئی، یعنی اس کا منہ ایسا رکھا گیا کہ وہ اس کے پاؤں تک نہیں پہنچتا۔ یہ پاؤں تک نہ پہنچنے کی قید اس لیے لگائی ہے، ان بعض اوقات ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ مرغی اگر پنجرے میں بند ہو تو بھی تو باہر نہیں جاتی،
اس کا جو پانی ہے، جس پانی میں اس نے منہ ڈالا، کیا مکروہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو وہ بھی مکروہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مرغی اپنے پنجرے میں بھی اگر بند ہے تو اپنی جو اس کی گندگی ہے اس میں تو وہ کیا کرے گی؟ منہ مارے گی۔ تو اس لیے اس صورت میں بھی حکم وہی رہے گا۔ یہ حکم جو بالکل کراہت بھی نہیں ہوگی، یہ وہ صورت ہے کہ جب اس کو اس طریقے پر بند رکھا گیا ہو کہ اس کی چونچ اس کے اپنے پاؤں تک بھی نہیں پہنچ رہی۔ جب ایسی ہوگی بات تو پھر اس کی چونچ بالکل صاف ہے، تو جس پانی میں ڈالے گی اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اس صورت میں لِوُقُوعِ الْأَمْنِ عَنِ الْمُخَالَطَةِ کہ گندگی کے ساتھ ملنا اس سے بالکل امن پایا گیا ہے۔ تو یہ مرغی کی بات پوری ہو گئی۔ وَكَذَا اسی پر آگے مسئلہ متفرع کیا، یہ مرغی ہی پر مسئلہ متفرق ہے۔ جس طرح حکم مرغی کا ہے یہی حکم ہے سباع الطیر، یہی حکم ہے شکاری پرندوں کا، یعنی وہ پرندے جن کو شکار میں استعمال کیے جاتے ہیں، باز وغیرہ، تو ان کا حکم بھی یہی ہے۔ یعنی جس طرح مرغی کا حکم ہے، مرغی کا جو پانی ہے بچا ہوا پانی وہ مکروہ ہے، تو ان شکاری پرندوں کا بچا ہوا پانی بھی مکروہ ہے۔ اب اس کی وجہ لِأَنَّهَا تَأْكُلُ الْمَيْتَاتِ کہ یہ جو شکاری پرندے ہوتے ہیں یہ مردار جانوروں کو کھاتے ہیں۔ یہ جتنے بھی پرندے ہیں، اڑنے والے شکاری قسم کے پرندے، حملہ آور پرندے، درندہ صفت پرندے بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ مردوں پر کیا کرتے ہیں، ان کے پاس جو مردہ ان کو کہیں ملا تو اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو فَأَشْبَهَ الْمُخَلَّاتِ یہ مشابہ ہو جائیں گے کس کے؟ مخلات کے، یعنی وہ جو یہ صفت ہے موصوف محذوف ہے، یعنی فَأَشْبَهَ الدَّجَاجَةَ الْمُخَلَّاتِ یہ مشابہ ہو جائیں گے اس مرغی کے جو آزاد پھرنے والی ہوتی ہے۔ وعن ابی یوسف، امام ابی یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں انہا کہ یہ یہاں ضمیر کا مرجع نیچے لکھا بھی ہے، یعنی سباع الطیر، یہ جو سباع الطیور یہ جو شکاری پرندے ہیں، کہ وہ پرندے اذا کانت محبوسۃ اگر وہ بندھے ہوئے ہوں، وَيَعْلَمُ صَاحِبُهَا اور اس کا جو مالک ہے اس کو علم ہے، أَنَّهُ لَا قَذَرَ عَلَى مِنْقَارِهَا کہ ان کی چونچ پر کوئی گندگی نہیں لگی، لا يُكْرَهُ تو پھر یہاں بھی وہی بات ہو جائے گی کہ ان کا وہ جو بچا ہوا پانی ہے وہ بھی مکروہ نہیں ہوگا۔ وَاسْتَحْسَنَ الْمَشَائِخُ هَذِهِ الرِّوَایَةَ صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ مشائخ نے، یعنی علماء کرام نے، بزرگان نے، جو حضرات فقہائے کرام ہیں، انہوں نے اس روایت کو پسند کیا ہے، اور متصل نیچے چھوٹا سا لکھا ہے وَأَفْتَوْا بِهَا اور اسی پر انہوں نے فتویٰ بھی دیا ہے، مطلب یہی بات صحیح ہے، اسی پر عمل ہوگا۔ اگر کوئی شکاری پرندہ ایسا ہے کہ اس کو بالکل کیا کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، باندھ دیا گیا ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ اس کی چونچ بالکل صاف ہے، اس پر گندگی نہیں ہے، وہ اگر پانی میں منہ اپنا ڈالے گی تو وہ پانی بالکل پاک ہی رہے گا، صاف ہی رہے گا۔ آگے مزید مسئلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور مسئلہ بیان کرتے ہیں، وَسُؤْرُ مَا يَسْكُنُ الْبُيُوتَ اور بچا ہوا پانی ان کا، ان جانوروں کا یا ان چیزوں کا جو گھروں کے اندر رہتے ہیں، یعنی عام طور پر جو گھروں میں پائے جاتے ہیں، کالحیۃ والفأرۃ جیسا کہ سانپ ہو گیا، چوہا ہو گیا، ان کا جو بچا ہوا پانی، مطلب جس پانی میں سانپ نے منہ ڈالا، سانپ گیا اس کے اندر، یا جس کے اندر چوہے نے منہ ڈالا تو مکروہ ہوں، وہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اب آگے اس پر دلیل پیش کرتے ہیں، لأن حرمت اللحم اوجبت نجاست السؤر کیونکہ گوشت کی حرمت نے اس بچے ہوئے پانی کی حرمت کو ثابت کر دیا۔ یعنی وہ جو اصل ہم نے قاعدہ شروع میں پڑھا تھا کہ گوشت پر اس کا یہ بچا ہوا پانی متفرع ہے، تو اس کے اعتبار سے یہ پانی بالکل نجس اور ناپاک ہونا چاہیے۔ تو مصنف کہتا ہے کہ وہ جو گوشت کی حرمت ہے وہ تو اس کے ناپاکی کو ثابت کرتی ہے، تو پھر ہم اس کو مکروہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آگے وہی بات الا انہ سقطت النجاست لیکن یہاں پر ان کی نجاست ساقط ہو گئی، یعنی ان کو ناپاک نہیں سمجھا گیا، نہیں سمجھا جائے گا۔ وہی علت جو پیچھے ہم نے پڑھی، لعلت الطواف طواف کی علت کی وجہ سے، یعنی گھر کے اندر اکثر آنے جانے پائے جانے کی وجہ سے، تو جب یہ علت یہاں پر پائی گئی تو تھوڑی تخفیف ہوئی تو اصل کے اعتبار سے تو ناپاک تھا، لیکن اس علت کی وجہ سے تخفیف ہو گئی تو وہ درمیانی بات فبقیت الکراہت کراہت باقی رہے گی۔ اور یہاں پر مصنف کہتا ہے کہ والتنبیہ علی العلت فی الحرۃ کہ اس کی علت پر تنبیہ وہ بلی کے ضمن میں بیان ہو گئی، اوپر وہ آ گئی کہ بلی کے جو بچے ہوئے پانی میں تخفیف کی گئی تھی، اس کی علت یہی تھی کہ گھروں کے اندر اکثر پائی جاتی ہے، آتی جاتی ہے، تو یہی علت یہاں بھی ہے۔ قال
فرماتے ہیں، صاحب ہدایت فرماتے ہیں وسکر الحمار والبغل، مزید مسئلہ آگے اور ساتھ اور بچا ہوا پانی گدھے کا، والبغل اور خچر کا، مکروہ مشکوک فیہ، اس کے اندر شک کیا گیا ہے، یعنی وہ پانی جس کے اندر گدھے نے منہ ڈالا، وہ پانی جس میں خچر نے منہ ڈالا۔ خچر کسے کہتے ہیں؟ خچر یہ گھوڑا اور گدھا گویا ان کی ایک درمیانی قسم کی ایک چیز ہے، جس کی ماں گدھی ہوتی ہے اور والد وہ گھوڑا ہوتا ہے، یعنی وہ جو گدھی سے پیدا ہو لیکن وہ جو پیدا ہونے کا سبب اور وجہ ہے وہ گھوڑا ہو، تو اس کے بارے میں یہ بات ہے۔ اور بعض اوقات اس کا الٹ بھی ہوتا ہے، برعکس ہوتا ہے، یعنی وہ پیدا جس سے ہوتا ہے وہ گھوڑی ہے اور وہ جو اس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے وہ گدھے کی ہوئی ہے، تو اس صورت میں اس کا حکم پھر یہ نہیں ہے، اس صورت میں وہ بالکل گھوڑے کا جو حکم ہے حکم اس کا ہوگا۔ یہاں پر ایک اصل لکھا ہے، نیچے حاشیے میں بات لکھی ہوئی ہے کہ حیوانات کے اندر نسبت والدہ کی طرف، یعنی جس سے وہ پیدا شدہ ہے اس کے ساتھ اس کو لاحق کیا جاتا ہے۔ تو مطلب اگر خچر یہ پیدا ہے گدھی سے تو حکم گدھے والا ہوگا، گدھی والا ہوگا، اگر یہ پیدا شدہ ہے گھوڑی سے تو حکم ہوگا گھوڑے کا، جو آگے آ رہا ہے اس کی بات واضح ہو رہی ہے۔ تو بہرحال وسکر الحمار والبغل مشکوک، گدھے کا اور خچر کا بچا ہوا پانی اس کے اندر شک کیا گیا ہے۔ اب شک کیا گیا ہے کہ کیا مطلب؟ آگے کتاب والا خود واضح کر رہا ہے بات کو۔ دوبارہ شک کی وجہ کیا ہے؟ تو شک کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں دلائل متعارض ہیں، یعنی اس کے بارے میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں وہ احادیث ان میں تعارض ہے، تو اس لیے اس کے اندر شک کیا گیا۔ تو اب اسی شک کی وضاحت کرتے ہیں کہ شک کس بات میں ہے۔ تو قیل، کہا گیا، الشک فی طہارتی ہی، کہ شک اس کی پاکی میں ہے، مطلب بذاتی ہی یہ پاک ہے یا نہیں، شک اس بات کے اندر ہے۔